لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول. اس کا فضل ہے کہ جن کی آواز سے پورے کفر کے اندر ایک جملے سے زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، جن کی ایک آواز کی وجہ سے پورا کفر کانپ جاتا ہے. آپ کے سامنے جو شخصیت رونق افروز ہیں، جلوہ گر ہیں، میں یہ آپ ماحول کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جمعے کا ٹائم ہے، حضرت خطاب فرمائیں گے، ساتھ ہی یہ خطبہ بھی دیں گے، ساتھ جماعت بھی کریں گے. میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ ماحول کو ٹھیک نہیں رکھیں گے، خاموشی اختیار نہیں کریں گے، جو تاریخی پیغام، بین الاقوامی پیغام، قرآن کا پیغام، احادیث کا پیغام، وہ پیغام جو کتنی صدیوں سے چھپا ہوا ہے اور چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ پیغام آج آپ تک پہنچنے والا ہے. اس پیغام کو سننے کے لیے آپ کا تحمل میں رہنا، آپ کا صبر میں رہنا، آپ کا محبت میں رہنا، آپ کا اعتدال میں رہنا، یہ بہت ضروری ہے. میں 2-3 جملے آج کل کے اجازت چاہوں گا اور خطاب دوں گا. علامہ عبدالغفور تمانی صاحب، امیر کشمیر طاہر راؤنڈ صاحب، امیر سٹی، عزیز ایڈوکیٹ صاحب، پیر معروف صاحب، تمام علماء کرام، تمام علماء کرام، تمام حفاظ کرام، تمام ائمہ کرام جو میرے سامنے یہ پبلک رونق افروز ہے، میں چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں تک میں دل کی عطا کریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پہلی بات میری ختم ہو. دوسری بات، تحریک لبیک کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. مجھ سے یہ سوال ہوا کہ جامعہ مسجد رحمت للعالمین کا آپ نے نام کس نسبت سے رکھا؟ تو میں نے جواب دیا، ایک مرد مومن، ایک مرد کلندر، تاجدار ختم نبوت کے عظیم پیرادار، اور دنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا میں علم کا ڈنکا، شعور کا ڈنکا، نظریہ کی تاثیر، دل کی پاکیزگی، ارادوں کا پختہ کر دینا، وہ آرام فرما ہے لاہور جامعہ مسجد رحمت للعالمین. میں نے ان کی نسبت سے اس مسجد کا نام رحمت للعالمین رکھا. پھر میں نے آپ کا پیغام لکھا پہلے دروازے پر، من صف نبی فقتلوہ، جو حدیث پوری کائنات کے اندر چھپا کر صرف اس لیے رکھی گئی تھی کہ گستاخوں کو تحفظ دیا جائے. بابا جی نے یہ احادیث ہمارے سامنے پڑھ کر پوری کائنات کے اندر یہ باور کروایا کہ کوئی بڑے عہدے پر ہو، کوئی چھوٹے عہدے پر ہو، سب کے لیے تاجدار ختم نبوت کا ایک ہی پیغام، ایک ہی منشور، ایک ہی نظریہ کیا ہے؟ من صف نبی، من صف نبی. میں نے پہلے دروازے پر لکھا ہے لبیک یا رسول اللہ. مسجد کے پہلے دروازے پر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ. میں لبیک یا رسول اللہ کی، آپ نے یہ سنا ہوگا حضرت علامہ فناف رسول منظور نظر مصطفیٰ خادم رضوی صاحب کا یہ نعرہ ہے. یہ خادم رضوی صاحب کی ملک پاکستان کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ لبیک کا صرف نعرہ نہیں ہے، رسول اللہ کی سینہ کا سینہ محبت کو منتقل کرنے کا نام ہے. آواز بلند ہے سبحان اللہ. میں نے لبیک یا رسول اللہ لکھا، میرے پر اعتراض ہوا. من صف نبی فقتلوہ لکھا، میرے پر اعتراض ہوا. میں نے اپنے دارالعلوم کا نام لکھا، جامعہ دارالعلوم جامعہ صدیقیہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی، آپ نام بدل کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے نام پر رکھیں.
میں نے کہا میری آنکھیں قربان، میری جان قربان، میرا مال قربان، حضرت علی کے نیچے پاؤں کے نیچے آنے والی وہ خاک جو 70 گنا زمین کے نیچے ہے، میرا سب کچھ ان پہ قربان، لیکن ابو بکر کا جو نام رکھا ہے محمد مصطفیٰ سے۔ میں جواب دے رہا ہوں، تاریخ لبیک کا منشور اور تاریخ لبیک کا نظریہ اور تاریخ لبیک سے محبت اور تاریخ لبیک سے مودت اور تاریخ لبیک کے اس نظریے پر ایک عمارت جو آپ کے سامنے بندہ ناچیز نے کھڑی کی ہے، یہ صرف اسلام کے لیے نہیں، یہ صرف عبادت کے لیے نہیں، یہ صرف سجدوں کے لیے نہیں، یہ صرف تصویر و تحلیل کے لیے نہیں، بلکہ اس عمارت کا پیغام ہے ہر گستاخ کی اٹھنے والی وہ آواز جو ابھی کشمیر میں اٹھے کی بعد میں گردن پہلے اس کی طرف کرتی ہے۔ آواز اگر ہے سبحان اللہ۔ میرا تعلق ہے جو میں کہتا تھا کافی سنا کر میں اجازت چاہ رہا ہوں، میرا تعلق ہے تاریخ لبیک کے ساتھ، میرا تعلق ہے تاریخ لبیک کے ساتھ، میرا تعلق ہے تاریخ لبیک کے ساتھ۔ پوچھا گیا کیوں تعلق ہے؟ فرمایا خون کا وہ جو قطرہ ہے تیرے اندر اگر گناہوں سے ناپاک ہو جائے، جسم کے اندر جو خون کا قطرہ ہے وہ ناپاک ہو جائے، ہڈیوں پر جو گوشت ہے اگر وہ ناپاک ہو جائے، ہڈیاں تیری ناپاک ہو جائے، اگر گناہوں کی وجہ سے تیرا جسم لت پت ہو جائے اور تیرا جنت میں جانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، لبیک یا رسول اللہ سے رشتہ استوار کر دینا۔ یہ اگر نظریہ ہو ہمارا، منشور ہو ہمارا، ہمیں تاریخ یاد نہیں ہے، ہمیں 72 جنگیں یاد نہیں ہے، کس نے یاد کروائی ہے؟ بابا ملت اسلام، قوم ملت اسلام، تاریخ ملت اسلام۔ ہم تاریخ عرب پڑھتے ہیں، ہم تاریخ فلسطین پڑھتے ہیں، ہم تاریخ کشمیر پڑھتے ہیں، ہم تاریخ ترکی پڑھتے ہیں، ہم تاریخ جو کائنات کے اندر تاریخیں ہیں پڑھتے ہیں، لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، ان علماء میرے سر کے تاج، میری جان بھی ان پر قربان، جو آپ کہتے ہیں کہ تاریخ لبیک کا منشور کیا ہے، میں نے کہا تو تاریخ لبیک کا منشور بعد میں پوچھ، اپنا پتہ بتا، اپنا پتہ بتا تو کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ میں جرمی کا فالوور ہوں۔ اپنا جب یہ پتہ چلا کہ میں جرمی کا فالوور ہوں، کفر کے اندر ایک جملہ تھا جو نائی کے دانے کے برابر تھا کہ مرزا جرمی کیا کہے، یہ ایک جملہ تھا، مگر ذرا سوچئے اس کا جواب کفر نے کیوں دیا؟ اس کا جواب ہم نے کیوں نہیں دیا؟ کفر نے جواب کیوں دیا؟ پتہ چلا مرزا کا جواب کفر نے دیا، مرزا خود کفر تھا تو جواب کفر سے آیا۔ ہم خود تاجدار خاتم نبوت کے نوکر ہیں، غلام ہیں، ہمارا جواب دینے کے لیے آپ تشریف لائے۔ آواز بلند ہے سبحان اللہ۔ قائد ملت اسلامی، قائد ملت اسلامی، منصور نظر مصطفیٰ، منصور نظر مصطفیٰ، مدینہ پاک کی خاک سے جس نسل کو منصوری ملی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے وفا کی، پھر وفا در وفا منتقل ہوئی، پھر سینہ در سینہ منتقل ہوئی، پھر بابا خادم حسین رضوی صاحب کے سینہ انور میں وہ اتری۔ جب اس سینہ انور میں اتری تو پھر گدی نشینوں کے بیٹے گاڑیاں لے سکتے ہیں، گدی نشینوں کے بیٹے پلازے خرید سکتے ہیں، گدی نشینوں کے بیٹے اپنی مشہوری کے لیے ٹک ٹاکر بن سکتے ہیں، گدی نشینوں کے صاحبزادے اپنی مشہوری کے لیے بڑے بڑے بنگلے بنوا کر آ کر سامنے بتا سکتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں۔ جس کے سینے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا منشور ہو، غازی علم الدین شہید کا درد ہو، غازی احمد چیمے کا درد ہو، پھر منصور نظر مصطفیٰ ہو، پھر مدینے سے آذری لگوا کر پھر مدینے کا رنگ ہو، پھر روضہ رسول سے آواز آئے، او میرا فقیر آیا۔ آواز بلند ہے سبحان اللہ۔ او میرا فقیر آیا، یہ اس فقیر کا حکم ہے آپ کے سامنے۔ پتہ چلا گدی نشینوں کا الگ معیار ہوتا ہے، مالداروں کا الگ معیار ہوتا ہے، پروان چڑھانے والوں کا الگ معیار ہوتا ہے، صوفہ سلاروں کا معیار الگ ہوتا ہے۔ جب تاجدار ختم نبوت کے منظور نظر آ گئے تو ان کا معیار یہ ہوتا ہے، جب اٹھتے ہیں تب بھی لبیک یا رسول اللہ، جب بیٹھتے ہیں تب بھی لبیک یا رسول اللہ،
لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میں آپ سب کی شخصیتوں کا دل کی عطا کرنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سب زیادہ والا شان حضرت علامہ مفتی محمد انس حسین رضوی صاحب، آپ میرے پاس تشریف لائے. میں آپ کا دل کی عطا کرنے سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب عوام کی طرف سے مائک ان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. پتہ چلے عشق مصطفیٰ اس سینے سے ان سینوں میں منتقل ہوگا، یہ پتہ چلنا چاہیے. بھائی یک وقت کہے لبیک یا رسول اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی، کیونکہ میلاد النبی بھی ہے اور آخری جمعہ ہے حضور کی آمد کے مہینے کا، تو اعلیٰ حضرت نے جس طرح امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ کے اندر اور صحابہ و اہل بیت اور پاکان امت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا، میں نے وہ پڑھنا ہے. ایسا امام کسی کے پاس ہے جی؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود،
یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ بے ذوق کے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا، ذوق نال بہ کے پڑھنا ہے، ذوق نال بہ کے پینے کا عالم شاہ صاحب فرماندے نشک دا ذائقہ ذوق آلا، جس چکھ لیا سوئی جان دائی، عشق دا ذائقہ ذوق آلا، بے ذوق کے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت دیندہ ہی کوئی نہیں۔ بے توجہ نال جمعے کا دن بھی ہے اور آخری جمعۃ الوداع بھی سمجھ لیں کہ حضور کی آمد کا جو مہینہ ہے اس کا آخری جمعہ ہے، تو بس توجہ سے پڑھیں۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا ہے امام جی، حضور کی ایک ایک صحابی پر، ایک ایک اہل بیت کے ایک ایک گھرانے پر لاکھوں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنا تعارف خود کروایا، فرماتے ہیں نخلم کے در نیش و نوش، جامع مسلم نیک کافر زنبور کے نیش بھی نوش۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں، جس کے شہد کا جواب بھی نہیں۔ جب حضور کے دین کے دشمن آئے تو احمد رضا نے قلم اٹھایا تو فرمایا دین حضور کے دین کے دشمنوں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں حضور کے غلام حضور کے کھانے والے فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، کوئی جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا نا احمد رضا ابھی زندہ ہے۔ اور احمد رضا جب مدینہ پاک گیا تو حضور کی زیارت کر کے آ کر وہ حضور سے فیض لے کر آیا، کون سا کہ کل کے رضا ہے خنجر، خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر۔ تو آپ نے بڑے توجہ سے حضور کی محبت کی بات سننی ہے، میں نے حضور کی محبت کی بات کرنی ہے، حضور کے عشق کی بات کرنی ہے۔ اور حضور کے غلاموں نے جس طرح امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا سے عشق کیا، میں گھڑی کی طرف بالکل دیکھ رہا ہوں، میں نے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی بس، کیونکہ اپنی مسجد ہے نا، ورنہ میں جمعہ چھوڑتا نہیں ہوتا، ساڑھا اپنی مرکز دا میں جمعہ چھڑتا نہیں ہوتا۔ یہ علامہ صاحب کی محبت ہے کہ میں وہاں جمعہ چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھا ہوں۔ وہاں پیچھے کوئی ہمارے نائب جمعہ پڑھا رہے ہیں صفدر صاحب، ورنہ میں جمعہ چھوڑتا نہیں تھا مرکز کا۔ یہ بھی ہمارا مرکز سمجھ کے آئے بیٹھے ہیں، ورنہ نہ ہونے تو جانا سی۔ بس میں نے آپ نے توجہ سے بات سنی ہے، بس حضور کی غلامی کی بات کریں گے اور کوئی بات نہیں کریں گے۔ دو باتیں میں کرتا ہوں تقریروں میں، بابا جی سے سیکھی ہے۔ ایک ہے کہ حضور کی امت کو حضور سے اننے واہ محبت کروانی ہے، اور دوسرا حضور کی امت کو دلیر کرنا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ میں نے اقبال سے پوچھا، میں کہا اقبال تو بتا مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کیسے کہتے کس کو ہیں؟ اقبال کہتے ہیں مومن از عشقس و عشقس مومنس، عشق رارا ممکن ہے ما ممکنس۔ اقبال کہتے ہیں جتھے مومن ہوتے عشق، جتھے عشق ہوتے مومن، دنیا جنہوں ناممکن سمجھے عاشق کر کے وکھاندہ ہیں جو ہو سکتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ جب اعلیٰ حضرت گئے نا مدینہ پاک، آپ نے توجہ سے بات سنی ہے، سینے نو کھول کے بیٹھنا ہے، سینے نو کھول کے بیٹھنا ہے۔ حضور کی محبت واسطے کھولنا، کوئی دنیاوی محبت واسطے نہیں کھولنا، حضور کی محبت کے لیے کھولنا ہے۔ ساری محبتیں نکال کر سینہ کھول کے بیٹھے اور دل کھول کے بیٹھے، پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت جب مدینہ پاک گئے نا تو مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت ایسے کھڑے ہو گئے، کہا حضور زیارت کروائیں، زیارت چاہیے دی، اکھا نال ظاہری اکھا نال زیارت چاہیے دی۔ تو میرے آقا مولا کریم ہے، وہ مالک ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ زیارت نہ کروائیں، کوئی ضروری تو نہیں نا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کہنے لگ پڑے حضور کی معجزہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہ حضور اگر آپ نے زیارت نہیں کروانی تو پھر احمد رضا کون ہے؟ پھر اپنے آپ کو مخاطب ہو کہنے لگے احمد رضا تیری اوقات ہے تو ان آنکھوں سے حضور کی زیارت کرے؟
تو आला हज़रत ने कलम उठाया और शेर लिख पूरी मनक़बत हुजूर की शान में लिख दी। फरमाते हैं वो सूए लाल हज़ार फिरते हैं, तेरे दिन हैं पहाड़ फिरते हैं। जब आखिरी शेर कहा ना, कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कहा अहमद रजा तेरी औकात है, यहाँ तो मदीना पाक में बड़े बड़े कुत्ते हुजूर के दरबार के बाहर फिरते हैं, मालिक ने ज़ियारत नहीं करवाई, तू कौन होता है? तू भी तो मदीना पाक के गलियों में जो कुत्ता है उसमें से एक कुत्ते का नाम अहमद रजा है, तो तू क्यों हुजूर की ज़ियारत की बात करता, तेरी बूथी है? जब आला हज़रत ने अपने बारे में ये शेर कहा ना, तो फिर हुजूर मुवाजा शरीफ की जालियों के सामने आ गए। फरमाया अहमद रजा खामोश हो जाओ, ले हमारी ज़ियारत कर ले। जब आला हज़रत ने हुजूर का चेहरे अनवर देखा ना, वो चेहरे अनवर जिसके बारे में अनस बिन मालिक कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास, कहने हुजूर कायनात दे भी सब तो ज्यादा सोहने हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। हुजूर का वो चेहरे अनवर देखा ना, जिसके बारे में अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर कायनात में सबसे ज्यादा सोहने हैं। जब आला हज़रत ने हुजूर का चेहरे अनवर देखा और हुजूर के लबहाए मुबारक हिलते देखे ना कि हुजूर ने फरमाया अहमद रजा हमारी ज़ियारत कर ले, तो फिर आला हज़रत ने और मनक़बत लिखी हुजूर की शान में। फरमाते हैं वो गुल हैं लबहाए, आला हज़रत ने हुजूर के लबहाए मुबारक वेख्या बगैर गल नहीं होती, वेख्या बगैर गल नहीं होनी। आला हज़रत ने जो शेर का उलमा बैठे हैं, वेखे बगैर गल नहीं हो सकती। आला ने फरमाया वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल, जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब। लो जी, मैंने आपको बताया इकबाल कहता है इश्क, इकबाल कहते हैं मोमिन इसको कहते हैं जो हर लम्हा हुजूर से नए अंदाज में मोहब्बत करे, हर लम्हा रसूलुल्लाह से वफादारी के लिए नया अंदाज ढूंढे। हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम उहद में खड़े हैं, जब चारों तरफों से इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यत व सना पर हमले हुए ना, तलवारों और तीरों और नेज़ों के, ग़ज़वा उहद के मौके पर 3000 का लश्कर इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यत व सना के मुकाबिल में जब आया ना, और 700 बंदा सामने खड़े हैं, हुजूर के गुलाम कितने खड़े हैं? 1000 का लश्कर निकला था मदीना पाक से, 300 बंदा अब्दुल्ला बिन उबई। लोग कहते हैं नमाज पढ़ना, मैं कह चलिया नमाज अब्दुल्ला बिन उबई भी पढ़ता ते नमाज पता किंदे पीछे पढ़ता सी? इमामुल अंबिया की इमामत में नमाज पढ़ता था, लेकिन दिल में रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं रखता था, तो देख कर भी मुनाफिक रहा। जिन्होंने दिल से रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वो बिलाल हबशी जाकर, वो कौन बने भाई? वो बिलाल हबशी बने जो दिल से इमामुल अंबिया से मोहब्बत की। उमैया आपको बिलाल हबशी को तपती हुई रेत के ऊपर लेटाकर कहता था कि हुजूर का दर्द छोड़ दे। आप फरमाते थे उमैया तू मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देना, हुजूर का दर्द नहीं छड़िया जाता। यह है गुलामी का अंदाज। आज यहाँ लोग 4 बार के वीजों की खातिर, यहाँ सोसाइटी में मकान की खातिर अपने चाय की प्याली पर ईमान बेच देते हैं, और हुजूर के दीन के दुश्मनों से कहते हैं मौलाना देखे ना आप इतनी सख्त बात ना किया करें। मैं कह यार हमारी जात की बात हो तो बेशक आप कह सकते हैं मौलाना आप बड़ा सख्त लहजा रखते हैं, लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बारी आई तो सिद्दीक़ अकबर ने सख्त लहजा रखा, मैं कौन होता हूँ? जब हुजूर की इज्जत की बारी आई तो फारूक आजम ने सख्त लहजा रखा, और सख्त लहजा रखा ही ना बल्कि जब मुनाफिक ने आकर फारूक आजम की बारगाह में कहा कि हुजूर ने ये फैसला यहूदी के हक में दे दिया है तो मुझे हुजूर का फैसला कबूल नहीं है, और कोई बात नहीं की, कहा हुजूर का फैसला कबूल नहीं है, आप हमारे हक में फैसला करें। तो फारूक आजम तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, लोग कहते हैं मनसब्बा नबी हदीस, ये गलत है। और मैं कहा जलिया तू ए वेख इमामुल अंबिया दी शान वास्ते साहबा अपने कीमे करवा छड़े थे, तेन अजे मनसब्बा नबी दे साहबा ने अपने कीमे नहीं करवाए, कोई गल्ला नहीं की दियां। हुजूर के सामने मस्जिद नबी का मिंबर लगा हुआ है, मेरे आका मौला ने मसनद बिछाई हुई है, हजरत हसन बिन साबित दरबारी शायर हैं, और यहाँ एक ये भी मसला चलता है जी साहबा ने मिलाद मनाया, हुजूर की उम्मत को ये करे बैठे हैं। अभी 1500 साल के बाद ये फैसला नहीं हुआ कि साहबा ने मिलाद मनाया या नहीं मनाया। और मैं कहा चलिया साहबा ते घोड़े ते बैठे ए आज़रबाईजान तक, ए बलोचिस्तान तक, पूरी दुनिया पर इमामुल अंबिया के दीन का परचम बुलंद करते करते कैसर और किसरा के जाकर दरवाजे भी खड़का दिए, रूम के जाकर दरवाजे भी खड़का दिए, पूरे आलम कुफर को हिला कर रख दिया, कहा बाहर निकलो, अब हुजूर आ गए हैं, अब कुफर की बात नहीं होगी, अब क़यामत तक इमामुल अंबिया की बात।
اب قیامت تک حضور کے دین کی بات ہوگی۔ حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر حضور کے سامنے سارے صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا حضور ہم آپ کے وہ غلام ہیں جنہوں نے آپ کی زیارت کر لی ہے، اور جب آپ کی زیارت کر لی ہے اور ہم نے آپ کی زیارت کو دل و جان سے اپنے اندر وفاداری کے ساتھ سمو لیا ہے، اب قیامت تک ہمارا بھی یہ اعلان سن لیں۔ کیا اعلان ہے؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، حضور میں بھی تے میرے ماں پیو بھی تے میری ساری عزتاں تہاڈی عزت تو قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ جی میں جان دینا مذہبی امور دینیہ آزاد کشمیر کے ڈائریکٹر مفتی محمد نذیر احمد قادری صاحب آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف لو جی سبحان اللہ۔ ان سے ہماری وہاں مظفر آباد میں ملاقات ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ بھلے بھلے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں حسان بن ثابت نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں کہا حضور ہماری ساری عزتیں تہاڈی عزت تو قربان، آپ کی ذات تو پھر براء البراء ہے، اور کی ذات تو پھر براء البراء ہے۔ پھر ہمارا بریلی کا امام بولا کہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، اور نبی رازدار معلّہ لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اسرہ روے لا مکان کی گلی ہے، اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری لہائی کی چٹھی میری۔ حضور کی غلامی، حضور سے وفاداری صحابہ نے کر کے امت کو بتایا کہ جب تک امام الانبیاء سے ایسے محبت کرتے رہو گے دنیا میں کامیابی پالو۔ جب تک امام الانبیاء سے یہ انداز تمہارا رہے گا، اپنا آپ نہیں دیکھنا، کیسے دیکھنا ہے؟ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جب چاروں طرف سے امام الانبیاء پر حملہ ہوا تو یہ ہے، اقبال کہتا ہے عشق نہ میری نہ سروری دانت ہمیں بس ہست آئین چاکری دانت۔ اقبال کہتا ہے عشق میں نہ امیری ہے نہ بادشاہی ہے نہ پیسہ ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا اقبال کہتا ہے عشق یہ دیکھتا ہے کہ ہر لمحہ امام الانبیاء سے نئے محبت انداز کرنا چاہتا ہے، نئے انداز میں رسول اللہ سے محبت کرنی کیسے ہے، ہمیں بسس آئین چاکری دانت۔ کہتے ہیں عشق یہ دیکھتا ہے کہ اب ہر لمحے میں امام الانبیاء سے محبت کا انداز کون سا ہونا چاہیے۔ جب غزوہ احد میں سارے صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ڈھالوں سے سارے تیروں کو حضور کی جانب روک رہے تھے جانے سے، تو شماس بن عثمان نے کہا کہ اب نئے انداز میں کیسے رسول اللہ سے محبت کرنی ہے۔ پوچھ پوچھ کر تو محبت کی نہیں نا صحابہ نے، پوچھ پوچھ کر تو محبت ہے۔ آپ تو میں ابھی لبیک کے نعرے پر سوچتے ہیں نا، تو صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا چہرے بھی امام الانبیاء کے نام پر قربان کر دیے، جنہوں نے اپنے ہاتھ بھی امام الانبیاء کے نام پر قربان کر دیے، جنہوں نے اپنا ناک اور کان بھی کٹوا دیے رسول اللہ کے دین کے لیے۔ آپ اور میں آج بھی حضور کے دین کے لیے چلنے پر سوچتے ہیں نا۔ شماس بن عثمان نے دل میں سوچا کہ آج امام الانبیاء سے غزوہ احد میں سارے صحابہ تو ڈھالوں سے کچھ کس طرح اپنے نئے انداز میں کر رہے ہیں حضور کا دفاع، آج میں نے امام الانبیاء کا دفاع کس طرح کرنا ہے۔ تو عشق نے بولا اینج کر کہ قیامت تک تیرا نام لوگ بیان کر دے رون کہ واہ شماس بن عثمان تو کیویں حضور کی عزت پہرے داری کی تھی۔ تو شماس بن عثمان کہتے ہیں میرے عشق نے کہا آج ڈھال پکڑ کے نہیں، آج آگے کھڑے ہو کر حضور کا دفاع نہیں کرنا، بلکہ آج نیا انداز اپنانا ہے، نیا طریقہ کار اپنانا ہے تو تاکہ رہتی امت تک یاد رہے۔ تو شماس بن عثمان کہتے ہیں جب تیر آ رہے تھے امام الانبیاء کی طرف تو میں ایسے حضور کے طواف کرنے لگ پڑا، ایسے کر کے طواف کرنے لگ پڑا، جس طرح حاجی طواف کرتے ہیں نا کعبے کا، صحابی کہتے ہیں میں حضور کا طواف کرنے لگ پڑا، ایسے گھوم کر حضور کے گھومنے لگ پڑا اور بڑی تیزی کے ساتھ گھومنے لگ پڑا، ایک تیر بھی امام الانبیاء کی طرف نہ جانے دیا بلکہ سارے تیر اپنے جسموں پر، اپنے منہ پر، اپنی کمر پر لے لیے، اور جب گھوم کر پہرا دیا اور اتنا تیزی سے پہرا دیا کہ ایک تیر آیا آپ کی آنکھ پر لگا، آپ کے منہ پر لگا، آپ کی کمر پر لگا، آپ کے سینے پر لگا، پورا جسم تیروں سے بھر گیا، اور جب آخری تیر آ کر آپ کے حلق پر لگا آپ دنیا سے تشریف لے کے گر گئے۔ میرے آقا و مولا نے جب حضرت شماس بن عثمان کی حالت دیکھی نا کہ میرے غلام نے میرے ارد گرد گھوم کر پہرا دیا، جس طرح پروانہ جان دینا نا، لائٹ کے ارد گرد گھوم کر پروانہ جان دیتا ہے نا، ایسے کر کے شماس بن عثمان نے حضور کے ارد گرد ایسے گھوم کر پہرے داری کی، سارے جسم اپنے
سارے تیر اپنے جسم پر لے کر جب شہید ہو گئے نا تو میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا صحابہ شماس بن عثمان کو دفن کر دیا جائے. شماس بن عثمان کو جو یہاں بیٹھ کر تھک جائے نا اس کے لیے بات ہے. حضور کا غلام تھکتا کوئی نہیں ہوگا. حضور کا غلام میں تھکاوٹ ہے اگر ہو دل میں رسول اللہ سے محبت تو جھلیا بندہ ہوئے ویل چیئر تے بندہ تھکتا کوئی نہیں ہوگا. یہ ہے یہ بابا جی ورگا بندہ دے لوگ ڈاکٹر کہنے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں جی سکتے لیکن بابا جی نے 12 سال امت کو ویل چیئر پر بیٹھ کر جی کر بتایا اور پوری دنیا پر جا کر حضور کے دین کا پرچم بلند کر کے بتایا کہ جیندہ ہوئی ہے سینے میں حضور نال محبت ہو دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ سے پاس ہونے ملتا ہے کیا کیا جو حضور سے وفا کرے پھر حضور انعام کیا دیتے ہیں. حضور چھڑ دے کوئی نہیں ہے میرا سائیاں ماں سے پہرے داری کرے چھڑ دے کوئی نہیں ہے. پھر شاعر بولا کہ رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہیں منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں اور ان کو اپنے جیسا کہنا وہ غیب و جہل ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں. باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں. جب شماس بن عثمان شہید ہو گئے نا تیروں پر حضور نے دیکھا کہ سارے جسموں پر تیر ہی تیر ہے اور میرے غلام نے اپنا آپ بھی نہ دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا شماس بن عثمان کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے. نماز جنازہ نہیں ادا کرنی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ باقی تو غلاموں کی آپ نے نماز جنازہ ادا کی ہے ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں ادا کرنی. ذرا سنیے گا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے اندر بات ڈالیں آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ہم حضور کی عزت کے بعد 24 گھنٹے کیوں کرتے ہیں حضور کے پہرے داری کے بعد 24 گھنٹے کیوں کرتے ہیں. جب بھی لمحہ آتا ہے تو ہم اپنا آپ حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے کیوں تیار ہوتے ہیں. اس بات سے آپ کو سمجھ آئے گا. شماس بن عثمان جب شہید ہو گئے صحابہ نے کہا حضور نماز جنازہ کیوں نہیں ادا کرنی. حضور نے فرمایا شماس بن عثمان نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے مغفرت کے لیے. تو فرمایا شماس بن عثمان نے جو آج مقام احد پہ کھڑے ہو کر میرے ارد جیسے گھوم کر پہرے داری کی ہے نا اور سارے تیر اپنے جسموں پر لیے ہیں شماس بن عثمان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اس کے ہاں اللہ کے ہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں. اللہ کے ہاں اس کے آگے مقام ہی کوئی نہیں. جلیا جو مقام احد میں کھڑے ہو کر حضور کے جیسے گھوم کر پہرے داری کرے تو سرکار اس کو یہ انعام دیں جو آج فیض آباد کے مقام پر 2017 بھی ہو اور چاروں طرف سے شیل اور گولیاں برس رہی ہو تو اس لمحے میں کیا ایک ویل چیئر والا بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم اس لمحے میں بھی آپ کے لیے حاضر ہیں اور یہ شعر اور یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ تاجدار ختم نبوت. تو مجھے بتائیں اس مرد کلندر کا کیا مقام ہوگا. حضور کی غلامی بڑی عجیب شے ہے اے بوز دل بندن لبدی کوئی نہیں. مولانا روم فرماندے ہیں میں آپ کو سنا دوں کہ امام الانبیاء کی محبت ملتی کس کو ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ترک جانو ترک مالو ترک سر. مولانا روم فرماندے ہیں حضور دے نا تے جان دے دینا. جان فرمایا حضور دے نا تے سارا مال قربان کر دینا تے حضور دے نا تے گردن کٹا دینا. فرمایا ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق اول منزل اس. فرماندے جیڑا بندہ اے ارادہ کر لوے نا دنیا دے وچ دل و جان نال پکا ارادہ کر لوے کہ میں حضور دے نا تے جان دے دینی حضور دے نا تے سارا مال قربان کر دینا تے موقع بڑھیا تے حضور دے نا تے گردن کٹا دینی تے فرماندے جیڑا بندہ اے ارادہ کر لوے ایسے بندے دے سینے وچ تے دل وچ اللہ اپنے حبیب دی محبت پاندا ہونا. اس تو بغیر محبت جلیا صحابہ دعویٰ کوئی نہیں کیتا. ابو عبیدہ بن جراح غزوہ احد کے موقع پر ایک بندے کا صرف ہاتھ میں پکڑا ہوا سر کٹے آیا تے ہاتھ میں پکڑا ہوا امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ کی طرف چل پڑے. حضور نے دور سے دیکھ کر فرمایا ابو عبیدہ کس کا سر اٹھائے پھرتے ہو کنا سر چائے پھردا. یہ ہے صحابہ نے جو بات کی تھی کہ حضور ہمارے ماں باپ بھی آپ کی عزت پر قربان ہے آپ کی ذات تو براء البراء ہے. تو صحابہ نے گلہ نہیں کی تیاں. صحابی کہتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے فرمایا ابو عبیدہ کس کا سر چائے پھرداں کہ حضور اپنے پیو دا سر ہے. کنا سر ہے پیو دا سر ہے. حضور نے فرمایا کیوں کٹیا ہی کہ حضور تواڈے بارے گل کردا سی کٹ کے رکھ چھڑیا.
توڑے بارے گل کردہ سی تے کٹ کے رکھ چھڑیا. تو اقبال پھر یہاں بولا, اقبال کہتا در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے مازنام مصطفیٰ. اقبال کہتا مسلح کدھر لگا پھردا, کدھر دائیں بائیں ہو کے پھردا, ادھر آ کہ دل لانے تے امام الانبیاء دی بارگاہ ہے. امام الانبیاء دی بارگاہ ہے. تے پتہ ہے پھر صحابی حضور دی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے. حضرت عمر بن نخطب امام الانبیاء نے صحابی کو فرمایا جاؤ بھائی مجھے پیاس لگی ہے پانی لے کر آؤ. صحابی گئے, یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, جو حضور سے غلامی کرے پھر حضور دیتے کتنا ہے. عمر بن نخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے پانی لے کر آؤ. صحابی پانی پیالے کے اندر ڈالا اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے کر آئے. جب لے کر آئے نا تو دیکھا کہ غور سے کہ پیالے کے اندر نہ پانی کے اوپر ایک تنکا ہے, بڑا باریک سا تنکا ہے پانی کے اندر. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ پانی مجھے دے دے. جب پانی لیا نا, جب تنکا نکالا نا پانی کے اندر سے, امام الانبیاء یہ منظر دیکھ رہے ہیں. امام الانبیاء یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام تنکا نکال رہا ہے. جلے جرا حضور دے پانی میں جو تنکا کٹے, امام الانبیاء اس کو یہ دعا دیتے ہیں جو کوثر مارکیٹ میں کھڑے ہو کر حضور کی عزت پر 27 گولیاں مارے, حضور ان کو کیا انعام دیتے ہو. لو جی تاجدار ختم نبوت. جب صحابی نے حضور نے دیکھا نا میرے غلام نے میرے پانی کے اندر ایک تنکا بھی برداشت نہ کیا اور تنکا نکالا اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں دوبارہ پیالہ پیش کر دیا پانی کا. جب میرے آقا و مولا نے جب اپنے غلام کی یہ اندازہ, اپنے غلامی کا یہ انداز دیکھا تو میرے آقا و مولا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا اللہم جمل ہو, یا اللہ انہوں سونا بنا دے, یا اللہ انہوں. صحابی کہنے ہیں پھر پتہ ہے کتنی عمر بھائی, عمر بن نخطب نے 90 سال عمر بھائی. کتنی بھائی؟ صحابہ کہنے ہیں 90 سال دی عمر بھی ویکھیا حضرت عمر بن نخطب ایج لگتے سن جی میں 17 سالہ نوجوان ہوتا, نہ وال کالے ہوئے نہ دن ڈگے. تو پھر یہ کہنا پڑے گا نا کہ تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد, آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بیگ دی علامہ صاحب پریشان نہیں ہونا. ہاں جی نا سائیاں مدد تسا لگے پھر دیو نا, سائیں پتہ کتنے کریمن اور مالک کتنے کریمن. حضرت عبدالرحمن بن عوف میرے آقا و مولا, آپ نے تجارت کی نا مدینہ پاک میں, تو آپ کے پاس 8000 درہم آئے. تو آپ نے 4000 درہم گھر رکھے اور 4000 درہم اٹھا کر امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں لے آئے. کہا حضور یہ 4000 درہم آپ قبول فرمائیں, مجھے تجارت میں نفع ہوا ہے تو آپ یہ قبول فرمائیں. تو میرے آقا و مولا نے جب دیکھا نا غلام کا انداز کہ 4000 گھر رکھے ہیں تو 4000 چکے میرے کو لے آیا, تو امام الانبیاء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا بارک اللہ فیما آتیتا و فیما امسکتا, یا اللہ جرا لے کے آیا اندے وچ برکت پا, جرا گھر چھڑ گیا اندے وچ برکت. جلے جو حضور کے دین کے لیے لگائے تو جو گھر چھوڑ کر آئے حضور تو اس کی بھی دعا دیتے ہیں. پھر پتہ ہے حضور کی دعا کا صلہ کیا ملا. حضرت عبدالرحمن بن عوف جب دنیا سے گئے نا تو آپ کے بیویوں کے حصے میں جو سونا آیا نا وہ سونا کلاڑیوں سے توڑا گیا. ہے جی کوئی ایسا بنے نا سونا کلاڑیوں نہ توڑا جائے. ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا یہ ہو, اس کے پاس مال زیادہ ہو, تو وہ پہلے مال حضور کے نام پر قربان کرے, پھر جب حضور دعا دیں گے پھر نسلیں بھی اس کی کھاتی رہیں گے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا. حضرت حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ اور میں تھک جائیں, آج حضور کے نام پر سوچیں اور ہمارے دلوں میں دنیاوی محبتیں ہوں اور ہم ان پاکان امت کے بارے میں بات کریں. میں آپ سے سچی بات کرنے, نوجوانوں سے بات کرنے آؤں. آپ نے یوٹیوبروں والوں کا یہ یا یوٹیوبروں والوں نے فیصلے کرنے صحابہ کے بارے میں, مجھے آپ بتائیں یوٹیوبر پر بیٹھے سکالدوں نے صحابہ کے فیصلے کرنے. جو مولوی حضور کے نام پر ہاتھ کھڑی ڈلوانے سے ڈرتا ہو, جو حضور کے نام پر پرچہ کٹوانے سے ڈرتا ہو, جو حضور کے دین کے باغیوں کے خلاف کھڑے ہونے پر ڈرتا ہو, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے, اس کا حق بنتا ہے وہ امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے, اس کا حق بنتا ہے وہ مولا کائنات کے بارے میں بات کرے, بنتا ہے اس کا. اور صحابہ پتہ ہے کون ہے جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا, بندہ اس گل دیا یا کر دینا کہ یارو حضور دے صحابی ہیں.
وہ کس کے صحابی ہیں؟ جنہوں منہ دھون دا پتہ بھی نہیں، وہ بھی گھر پہ کے یہ صحابی ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے. میں کہوں مولوی تو اپنا ممبر نہیں قربان کردا، پیر اپنی درگاہ نہیں قربان کردا، تو اپنا گھر نہیں قربان کر دے. تے صحابہ سے اوسن جنہیں اپنا وطن بھی قربان کیتا، اپنی جانیں بھی قربان کیتیاں، اپنا مال بھی قربان کیتا، سب کچھ قربان کر کے حضور کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ کے ساتھ عرض کی حضور آپ کا حق تو اتنا بڑا ہے کہ اسی بھی ادا نہیں کر سکے. آج یہ مذاق بنا دیا گیا ہے صحابہ کی ذات کو. یہ یوٹیوب پر موبائل جس کے پاس آ گیا ہے وہ فیس بک پر بیٹھ کر یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. ان کے لیے میرا پیغام ہے، حضور نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ. یار اب بندہ اس گل دے حیا کر جاوے وہ کس کے صحابی ہیں؟ وہ کس کے ہیں بھائی؟ حضور کے صحابی ہیں جی. کل حضور نے حوض کوثر سے پوچھ لیا بھائی سارے صحابہ تے میرے نال تو کدھروں آیا؟ دس اے دی آج سارے میرے پیچھے کھلو دین سارے صحابہ تے تو دس تو کدھروں آیا؟ تو انہیں دے بارے بک بک کیوں کرتا رہا؟ کل حضور کے سامنے پھر شرمندگی ہو تو بہتر یہی ہے کہ آج اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے سنیوں نے قیامت والے دن چھلانگ مار کے جنت میں چلے جانا. تے میں کہ اعلیٰ حضرت کیوں چھلانگ مار کے جنت میں چلے جانا؟ تے اعلیٰ فرماتے سنی پتہ کونن انہاں دے دل وچ حضور نال انواع محبت ہے. تے ایک ہاتھ وچ صحابہ دا دامن ہے تے ایک ہاتھ وچ اہل بیت دا دامن ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجمہ اور نوحہ تیرت رسول اللہ. یارہ جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت کردہ ہوئے اس ٹائم دے یزید نو گانا کردہ ہوئے جو دنیا تو چلا گیا مر گیا اس نو گانا کردہ ہوئے تے فی زمانہ یزیدیاں دے خلاف نہ کھڑا ہو سکتا ہوئے اس دا حق بڑھنا کہ وہ صحابہ دے بارے گل کرے. مجھے آپ بتائیں دل پر ہاتھ دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس دل تے ہاتھ رکھتے اے مسلمان دا مطلب کیا؟ یہ عشق نبی نے سینے وچ وط راز ایمان دا مطلب کیا؟ وط ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں دس اس پاکستان دا مطلب کیا؟ حضور نے پتہ کیا فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں؟ یہ نوجوانوں سے میری بات ہے، ہم سلامتی کا نام لیتے ہی نہیں ہیں، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مولویوں کو بڑی ٹینشن ہے اس سے. اوہ ساہوں سے ٹینشن امریکہ کو لوگ کوئی نہیں دیندے کو لوگ کی ہونی. ہمیں تو یہاں سے بیٹھے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی ٹینشن نہیں ہوئی. ہمیں تو میں نام لے رہا ہوں اپنی زمان، ہمیں تو آصف منیر سے کبھی ٹینشن نہیں ہوئی. ہمیں تو کسی نوازے سے ٹینشن نہیں ہوئی. وہ ایک جیلم میں بیٹھے ہوئے تھے ہمیں ٹینشن ہو جائے. واللہ میں نے آج تک اس کا یہ علامہ صاحب نے نام لیا، میں نام لینے کا بھی قائل نہیں ہوں. ایسے بڑے بڑے ہزاروں فتنے آئے دب گئے، قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا. یہ تو اپنے اپنے دل سے پوچھا کرنا جھلیا. اے بخاری صحابہ کوئی نہیں پڑھی؟ اے بخاری میں دے بھائی بخاری میں اے بخاری میں نہیں لگے پھردا. امام نے 8 جگہ حدیث پاک نقل کی تھی. کتنی جگہ بھائی؟ 8 جگہ صدیق اکبر کی حدیث پاک نقل کی. میں آپ کو سنا دوں. امام نے 8 جگہ حدیث پاک نقل کی. امام بخاری نے نقل کی. چلے جنہوں 6 کلمے بھی نہ آندے وہ بھی صحابہ دے بارے گل کرے، وہ بھی حدیث پر بات کرے. میں اگر آپ کو کہوں کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں تو آپ مانیں گے؟ بتائیں جی سارے. اور مولوی صاحب تھوڑا دماغ خراب ہے تو ڈگری ضروری ہے. میں کہوں میں انجینئر ہوں، میں یہ عمارات تیار کرتا ہوں، مجھ سے کرواؤ تو آپ مانیں گے؟ تو مولوی صاحب اس کے لیے ڈگری ضروری ہے. میں کہوں میں جہاز اڑا لیتا ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب پاگل ہو ان کے ڈگری ضروری ہے. تو میں کہا چلے انگریزوں کی APC کے لیے ڈگری ضروری ہے تو کلام اللہ کے لیے کوئی ڈگری ضروری کوئی نہیں. الف لام میم پڑھنے کے لیے کوئی ڈگری ضروری کوئی نہیں. قال رسول اللہ پڑھنے کے لیے کسی استاد کے پاس بیٹھنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. یہ گھر بیٹھے ہی آ جانا، یہ گھر بیٹھے ہی آ جانا. اپنے پتروں کو جناب پڑھان واسطے جناب نرسری پھر پریپ پھر 1 پھر 2 انگریزوں کی APC پڑھنے کے لیے اتنے لوازمات ہیں تو کلام اللہ پڑھنے کے لیے کوئی چیز ضروری کوئی. گھر بیٹھے مجتہد، گھر بیٹھے عالم. تو اقبال بھی اپنے دور میں جب یہ زمانہ دیکھا نا کہ ہر بندہ ہی گھر بیٹھ کے مفتی اعظم سی، ہر بندہ ہی گھر بیٹھ کے دین دا جناب بڑا امام اعظم ابو حنیفہ دا پوترا بنی کھلوتا سی. تے علامہ اقبال کہتا ہے میں نے جب اپنے زمانے میں یہ زمانہ دیکھا نا، لوگوں کا یہ حال دیکھا تو اقبال بھی پھر رویا. اقبال کہتا تنگ برما رازدار دین شداس حل میں رازدار دین شداس. اقبال کہتا ہوں دین تے چلنا مشکل ہو گیا کہ حل لتھو پتو دین دا رازدار بن گیا. حل لتھو پتو. لو جی سنے ذرا، امام بخاری نے 8 جگہ یہ روایت نقل کی.
امام بخاری فرماتے ہیں میرے آقا و مولا قبیلہ عمر ابن عوف کی صلح کے لیے گئے، تو جب صلح کے لیے گئے تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا، مسجد نبی میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا نا تو صحابہ نے کہا بھائی نماز کون پڑھائے گا؟ سارے صحابہ نے کہا صدیق اکبر نماز پڑھائیں گے۔ کون پڑھائیں گے نماز؟ صدیق اکبر نماز پڑھائیں گے۔ جب صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہوئے، توجہ سے ذرا میں پڑھ دوں الفاظ، جب صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہوئے تو فجا رسول اللہ والناس فی صلاتہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، صدیق اکبر ایسے منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا و مولا پچھلے دروازے سے جب تشریف لے کر آئے نا، مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہوئے تو صحابہ سے بندہ پوچھے آپ کا چہرہ تو کعبے وال تھی، تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ پیچھے سے امام الانبیاء آ رہے ہیں؟ تو پھر ہمارا امام بولا کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان ہے۔ جب حضور آئے تو پھر صحابہ کو تازی اور نئی خوشبو آئی تو صحابہ نے یقین کر لیا کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ جب میرے آقا مولا ایسے داخل ہوئے نا، پچھلے دروازے سے مسجد نبی کے داخل ہوئے تو امام کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کی الفاظ ہے، امام کہتے ہیں فَدَخَلَّزَ حَتَّى وَقَوَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ، کہتے ہیں کہ میرے آقا مولا جب داخل ہوئے نا پچھلے دروازے سے تو صحابہ ایسے کر کے نا پیچھے ہوتے گئے، ایسے کر کے۔ نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، صحابہ کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے علماء بیٹھے ہیں، اگر کعبے سے سینہ پھر جائے تو نماز ہو جاندی؟ اور بولو بھائی نماز ہو جاندی؟ نہیں ہوندی نماز۔ اب صحابہ کے تو سینے پھر گئے ہیں، صحابہ کے تو سینے پھر گئے ہیں، نہ اللہ نے آیت نازل کی نہ حضور نے منع فرمایا، تو مطلب کیا ہے؟ پھر ہمارا اقبال بولا، اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی۔ کہتے ہیں کہ جب میرا آقا مولا بڑے نہ آگے تو فلما اکثر الناس التصفیق، کہتے ہیں میرے آقا مولا جب آگے بڑھے تو صحابہ نے صدیق اکبر کو مخاطب کرنے کے لیے نا ایسے ہاتھوں پر ہاتھ مارے، تصفیق، ایسے ہاتھوں پر ہاتھ مارے، تالی ایسے ایسے کر کے ایسے کیا صدیق اکبر کو مخاطب کرنے کے لیے کہ امام الانبیاء جلوہ گر ہو رہے ہیں، آپ مصلی سے پیچھے آ جائے۔ یہ سب کچھ کس میں ہو رہا ہے؟ نماز میں ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کس میں ہو رہا ہے؟ اور یہ روایت امام بخاری نے 8 جگہ روایت کی ہے، 8 جگہ۔ تو پتہ یہی چلا کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، جب حضور کی عزت کی باری آ جائے پھر نماز نہیں دیکھنی، پھر مالکوں کی رضا دیکھ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب صحابہ نے تصفیق مسجد میں شور اٹھا، صدیق اکبر کہتے ہیں جب متوجہ ہوئے نا پیچھے کہ میرے آقا مولا اپنی آنکھوں کے ان کونوں سے پیچھے دیکھا کہ امام الانبیاء تشریف لے کر آ رہے۔ جب میرے آقا مولا چلتے چلتے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، ساتھ بلال حبشی بھی کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہیں، اور علی پتہ ہے کتنے بڑے عالمن؟ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اپنے بارے میں خود فرمایا پورے قرآن کا علم بسم اللہ شریف میں بند ہے، پھر بسم اللہ کا با کے نقطے میں فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی وہ با کا نقطہ ہے، علی وہ با کا نقطہ ہے۔ اب ذرا سنیں اصل بات اب شروع ہونے لگی ہے۔ جب میرے آقا مولا پہلی صف میں کھڑے ہوئے، صدیق اکبر آگے کھڑے ہیں، صدیق اکبر جب صدیق اکبر اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے نا تو میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا فاشار الیہ رسول اللہ ان امکث مکانک، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میرے مصلی پر کھڑا رہ، فرمایا ابو بکر میرے مصلی پر کھڑا رہا۔ یہ سب کچھ کس میں ہو رہا ہے؟ توجہ سے، نماز میں ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کس میں ہو رہا ہے؟ اور نماز پڑھانے والے صدیق اکبر، پڑھنے والے فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، بلال حبشی، اور آنے والے امام الانبیاء، اور گفتگو ہو رہی ہے نماز کے درمیان۔ حضور نے فرمایا ان امکث مکانک، حضور نے فرمایا ابو بکر میری جگہ پر کھڑا رہ۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر نے فرفع یدیہ، صدیق اکبر نے اسی لمحے اپنے ہاتھ بلند کر دیے دعا کے لیے۔ کیا کہا؟ فرمایا کیا دعا کے لیے کہا؟ کیا کہا؟ فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدیہ فحمد اللہ علی ما امرہ برسول اللہ من ذالک۔ اللہ اکبر، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ حضور نے مجھے اتنا تو فرمایا کہ میرے مصلی پر کھڑا رہے، میرے مصلی پر کھڑا رہے۔ اگلی بات ذرا سنیں، جب یہ ہوا نا تو صدیق اکبر پھر بھی
پھر بھی مصلی پر کھڑے نہ رہے، پھر پیچھے آ گئے، تو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم آگے بڑھے، مصلی پر گئے، میرے آقا نے نماز وہیں سے مکمل کروائی۔ نون صاحب ہے گل بڑی ڈاڈی ہے، یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے، صدیق اکبر پیچھے آئے، حضور آگے بڑھے، میرے آقا نے وہیں سے نماز مکمل کروائی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو میرے آقا نے صدیق اکبر سے پوچھا، فرمایا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، فرمایا ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم میرے مصلی پر کھڑے رہو تو تم کیوں نہیں کھڑے رہے؟ صدیق اکبر کا ادب دیکھے، صدیق اکبر نے امام الانبیاء کا ادب کر کے اور بتا کے امت کو بتا دیا کہ حضور کی بارگاہ تحقیقوں کی بارگاہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو مقام ادب ہے، مقام عشق ہے۔ کیا کہا حضور ذرا سنیں، فرمایا فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت ہے کہ آپ کو رسول مان کر آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا رہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت ہے کہ آپ کو نبی مان کر آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا رہے۔ چلے صحابہ تو مصلی پر بھی نماز بے شک اللہ کی پڑھ رہے ہوں، لیکن خیال رسول اللہ کے ادب کا ہو تو پھر سوچیں قیامت تک ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم امام الانبیاء سے کیسے محبت کریں۔ محبت کرنی تے اینج کرنی۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے، فرماتے ہیں نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان نثاراں ورگا، تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی انہا چاراں یاراں ورگا، تے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے، حضور سے انواع محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے ہر غلام سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں مولانا قاری حفیظ الرحمن صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس خوبصورت جلسے کا انعقاد کیا اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد انس رضوی جو کہ مجاہد ختم نبوت، مجاہد تحفظ ناموس رسالت کا عکس ہے، ان کو سننے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے۔ صرف ایک دو بات یہ ہے کہ ہم بڑے دلائل دیتے تھے لوگوں کو، کافیہ سے بتلاتے تھے کہ الیاء مشترک للقریب والبعید، کہ یا دور اور قریب کے لیے آتا ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، درست ہے، لیکن قربان جائیں امیر المجاہدین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر کہ آپ نے جب حضور کی امت کو یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر جب آمادہ کیا، بتلایا، نعرہ لگایا، تو آج پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ گلی گلی، کوچہ کوچہ، کریا کریا، شہر شہر ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جو مخالفت کرنے والے فتوے تھے سارے ختم ہو گئے۔ ختم نبوت کے حوالہ سے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلی نے مرزا کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا، تحریکیں چلی، بڑے بڑے عاشقان رسول میدان میں آئے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، مگر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی نے فیض آباد کے پل پر بیٹھ کر حضور کی امت کو جو بتلایا کہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کس طرح کرنا ہے، آج مشرق و مغرب میں ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آپ بھی لگائیے تاجدار ختم نبوت۔ آج ماشاءاللہ امیر المجاہدین کے صاحبزادے مولانا محمد سعد رضوی
اور مولانا محمد انس رضوی، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ امیر المجاہدین کو زیادہ عمر نہیں ملی، مگر اللہ نے حضور کی امت پر کرم فرمایا کہ ان کے صاحبزادے ایسے عطا کر دیے کہ جب ان کو سنتے ہیں تو پھر وہ ان کی یاد تازہ ہو جاتی۔ اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ صاحبزادگان ان کے مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے علم و فیض میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر لبیک کے قائد، کشمیر کے قائد مولانا عبدالغفور تابانی، جو ماشاءاللہ دن رات متحرک ہیں اور جدھر بھی ضرورت پڑتی ہے کام کرتے ہیں، دیگر جو میرے آقا کے غلام لبیک کے نام پر اس وقت برسرے میدان میں برسرے پیکار ہیں، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، صحابہ کی عظمت پر کوئی بات ہو، اہل بیت کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کرے تو سب سے پیش ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور صاحبزادہ صاحب کو میں محکمہ مذہبی امور کی طرف سے کشمیر کی سرزمین خاص طور پر میر پر میں ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، عظمتیں عطا فرمائے۔ قاری حفیظ الرحمن کا کام میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، باقی جلسے ہو، آج کا جلسہ ہو، یہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر بھی ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، امیر المجاہدین کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو باہر بندے کھڑے ہیں وہ اوپر بھی چلے جائیں، باہر نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے، کھڑے ہو جائیں۔ آپ صفیں درست کریں گے، صاحبزادہ سب خطبہ پڑھیں گے، آپ صفیں درست کریں گے۔ ربنا في الدنيا بنعم الألوان الرحمن الرحيم في القبور والديدان مالك يوم الدين في يحكم بالعدل والفضل والبرهان إياك نعبد وكل معبودية في كل حين وآن وإياك نستعين الأعداء من الجن والشيطان اهدنا الصراط المستقيم للاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من نار الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين من نار الهوى والبدع والنسيان آمين إجابة الله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم شوقا إلى لقاء الرحمن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا قادرا جبارا للذنوب غفارا للعيوب ستارا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دار المحنة والفرار والعقبى دار الراحة والقرار بادروا في الدنيا بالتوبة والاستغفار قبل أن تموتوا بالمعاصي ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله يا محمد والحمد لله يا ما بقى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر وأنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شفيهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي وبعثت خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه ومثل آل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى
وعائشة الصديقة الحميرة والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء وسعد وسعيد وطلحة وزبيرة وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح العشرة المبشرين وسائر الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر لي بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإيمان والمؤمنين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أمن الشام وأهلها، اللهم أمن اليمن وأهلها، اللهم أمن فلسطين وأهلها، اللهم أمن سائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرمنا دعاء أمير المجاهدين، اللهم لا تفتنا بعد أمير المجاهدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرت بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ یا اللہ درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما. یا اللہ جو عشق رسول، محبت رسول کی تڑپ انہوں نے علماء نے مصطفیٰ کے دلوں میں پیدا کی ہے، اس تڑپ کو زندہ رکھا. یا اللہ اپنے صاحبزادوں کو نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. ان کے پاکستان کو مستحکم فرما، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ فرما، کفر کو مغلوب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.